ہر مشرک اور ہر کافر نظام کا منکر ہوتا ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں ما اظن ان الساعۃ قائمہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر قیامت آ بھی گئی ہے تو میرا حال بہتر ہو، بلا دلیل اور بغیر کسی وجہ کے۔ اس لیے کافر ہمیشہ عاقبت کا منکر ہوتا ہے۔ کافر جب عاقبت کا قائل ہو جاتا ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ غیر مسلم قوم آخرت کی کیوں منکر ہے؟ ان کو اپنی زندگی کا پتہ ہے کہ اگر ہمارا حساب کیا گیا تو بہت برا حال ہوگا۔ حدیث شریف میں ایک اسرائیلی کا تذکرہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں سے بوقت وفات کہا کہ میں تمہارا کیسے باپ تھا؟ انہوں نے کہا کہ بہت بہترین ابا جان تھے ہمارے۔ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جسم جلا دو، اور پھر اس جلتی کو صفوف کی طرف باریک پیسو، پھر کچھ بر میں اور کچھ باہر میں، ہوا میں اور طوفان میں منتشر کر دو۔ لئن قدر اللہ علی لیعذبنی ما لم یعذبہ احدا من العالمین، اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قدرت پائے تو مجھے سزا دے دے گا، اور سزا مجھے بھگتنی نہیں ہے۔ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث تقریباً 10 سے 14 مقامات پر ہے۔ جاہلی دور تک بیٹوں نے اس ناجائز وصیت پر عمل کیا، اور اصول یہ ہے کہ ان الوصیۃ بالباطلۃ حرام، فتاوی شام میں ہے، ناجائز کام کی وصیت ناجائز ہے۔ کسی نے وصیت کر لی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ٹیلی ویژن خرید کر کے دو، میرے مرنے کے بعد اتنی رقاصیں نچواؤ، میرے مرنے کے بعد فلاں مزار کو پکا بناؤ، میرے مرنے کے بعد فلاں مزار پر اتنی دیگ پکوا کے لے جاؤ، ما احل بہ لغیر اللہ۔ ان الوصیۃ بالباطل حرام، ناجائز کام کی وصیت ناجائز ہے۔ جس طرح گزرا ہوا آدمی ناجائز کہہ کے گناہگار ہوا، اگر پسماندگان اس پر عمل کر لے تو وہ بھی گناہگار ہو جائے گا۔ فقہاء نے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ایک شخص مرنے لگا، اس نے وصیت کی کہ فلاں بزرگ میرا جنازہ پڑھا لے۔ فلاں بزرگ، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختیاری مسئلہ ہے۔ جنازے کا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو بادشاہ پڑھائے یا اس کا قائم مقام، ورنہ امام الحی پڑھائے گا، جس جگہ وہ عمر بھر فرائض پڑھتا رہا۔ مسئلہ لکھا ہے کہ وہ شخص نہیں پڑھا سکتا۔ یہاں پر فتاوی شام میں لکھا ہے کہ ناجائز وصیت غلط ہے، امام الحی پڑھائے گا۔ اس میں اختلاف رہا ہے کہ ولی المیت احق ہے یا امام الحی، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ امام الحی حق ہے، ولی حق نہیں ہے۔ امام الحی اس امام کو کہتے ہیں جس کی اقتداء میں وہ زندگی میں فرائض پڑھتا تھا۔ وفیہ قصۃ عجیبہ،